اتنی بھی بات سمجھ آئی کہ عمل بھی جو اپنے اوپر واجب کرے گا نا نظر مانتے ہوئے. مثال کے طور پہ اے اللہ میری نوکری لگ جائے میں 200 رکعت نفل پڑھوں گا تو اس کا 200 رکعت پڑھنا واجب تھا. میری بات سمجھنا ذرا. لیکن 200 رکعت پڑھوں گا, رکعت پڑھنا تو دین ہے نا, وہ تو دین میں عمل ہے نا, یعنی عمل وہی لے گا تو دین میں. اب مثال کے طور پہ اے اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عبد الوہاب شاہ گیلانی کی درگاہ پہ چادر چاہوں گا. دیکھو نظر کس طرح مان رہا ہے, اے اللہ, اے بابا نے نظر کس طرح مان رہا ہے, اے اللہ میں تیری نظر مانتا ہوں کہ مجھے نوکری لگ گئی تو میں عبد الوہاب شاہ گیلانی کی مدار پہ چادر چڑھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی, صحابہ نے کسی مدار سے چادر چڑھائی, تابعین نے چڑھائی, تبا تابعین نے چڑھائی. امت کے 700-800 سال عرصے کے اندر, جس میں آپ کے اتنا بڑے عرصے کے اندر خلافت کا دور رہا, فتوحات کا سلسلہ, اسلام پورے میں عروج اور شان و شوکت تھا, کسی نے مزار کے اوپر چادر چڑھائی. پھر اس کا مطلب مزار پہ چادر چڑھانا عمل, مزار پہ چادر چڑھانا دین کا عمل نہیں ہے. تو نظر اپنے اوپر جو نظر میں جو عمل اپنے اوپر واجب کر رہا ہے وہ دین ہے. وہ کیا نہیں, نظر کیا ہے, وہ جو عمل اپنے اوپر واجب کر رہا ہے وہی غیر شرعی ہوگی نا, وہ عمل شریعت کا ہماری. اچھا اب دیکھیں, سمجھے ذرا بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر وہ نظر پوری کرو, ہر وہ نظر پوری کرو جو اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے مانی گئی ہے. ہر وہ نظر پوری کرو جو اللہ کی رضا کے لیے مانی گئی ہے, اور ہر وہ نظر سے بچو اسے پورا کبھی نہ کرو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اچھا اب دیکھ, مسئلہ اس نے نظر مانی, یہ نظر اللہ کی رضامندی کا باعث, یہ جو نظر مانی تھی اس نے, یہ نظر یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہے نہیں, ویسے ہی نہیں ہے. سمجھنا ذرا بات. اب دیکھ, عقیدہ تقدیر پڑھا تھا ہم نے کل بھی, ابھی بھی پڑھا نا, غور کیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نہیں مانی, صحابہ نے نہیں مانی, کسی نے نہیں مانی. ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ وہ ابتدا کے اندر وہ حضرت عمر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی, مکان کا بھگوان ہے کہ میں دینا ادھر جا کر جو ہے وہ قربانی کروں گا, میں نے نظر مانی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہاں مشرکین کے میلے ٹھیلے لگتے تھے, مشرکین کو مذہبی رسم ادا کرتے تھے, اللہ کے رسول نہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کا بت رکھا ہوا ہے نہیں, وہاں اور کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں, کہ اپنی نظر پوری کر. ہم لوگ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے میں 3 کے بھی روپئے جا کے پورا کر دیا. یاد رکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی, میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی. ٹھیک ہے, سمجھے ذرا بات کو. اسلام میں آ کر مسلمان ہو جانے کے بعد کسی صحابی نے نظر مانی. اب سمجھو نقطے کی بات کو, ایسا کیوں ہوا ہے, غور کرو, غور کرنا ہے اس بات پر. تقدیر کے اندر آپ کو سکھایا گیا خیر و شر, کل کا درس گرما کرنا چاہیے. تقدیر کے عقیدے میں آپ کو خیر و شر سکھایا گیا, آپ کو سکھایا گیا پہلے سے ہر بھلائی کس کے ہاتھ میں, ہر برائی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جو بھلائی دینا چاہے کوئی روک سکتا, اور اللہ کوئی نقصان دینا چاہے تو اس کو غلط سکتا. سمجھنے کی بات ہے, غور کرنے بات ہے. یعنی اگر میں اللہ سے بھلائی مانگوں گا وہی دینے والا اور وہ دے گا, اگر سے وہ بھلائی ہے. کل مثال دی تھی میں نے کہ بعض ایسی چیزوں کو ہم برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھلائی ہوتی ہے. کتنی بڑی مثال دی تھی میں نے کہ بازار اس آدمی کو کیا لگتا تھا کہ میرا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا, حالانکہ کتنا بڑا فائدہ تھا اس میں اللہ کی طرف سے. اس کو سمجھنا, نقطے کی بات کو سمجھنا. اب کیا کہ باقاعدہ غور کرو, باقاعدہ بھلائی اور برائی دونوں اللہ کے ہاتھ میں. اب بھلائی اور برائی اللہ سے مانگیں گے, میرا یہ عقیدہ رکھیے اللہ مجھے دے گا. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, تمہارے لیے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, اور جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں. اس لیے جو مانگنا تھا دعا کر کے مانگنا تھا, جو مانگنا تھا وہ حکم دیا نا میں نے دعا کرنے کا, تو جو مانگنا تھا وہ دعا کر کے مانگنا تھا. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے
کہ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں ہر اس آدمی کو جو آپ کی پیروی کے دعویدار اللہ سے ٹھیک ہے وہ کرے. سمجھے ذرا بات کو. اب اس صورت کے اندر میں نے اللہ کو رازق مانا. میں نے 12ویں پاری کی پہلی آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. جی کہو اللہ نے اپنے اوپر ایک کام کو واجب کیا ہوا ہے. اور میرا بیڑا غرق، اللہ نے جس کام کو اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے میں اس کے لیے اپنے اوپر کسی کام کو واجب کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ میرے اوپر نوکری لگ جائے تو دوسرا کام کروں گا. ارے بدبخت وہ تو ہے ہی اللہ کے اوپر واجب جو تجھے رزق دے گا. ہے ہی نہیں سمجھ میں بات. وہ تو اللہ پہ ہے ہی واجب نہیں کہ وہ تجھے رزق دے گا. تو ایک ایسا کام پہ اللہ کو رشوت دے رہا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تو وہ تیرے لیے کرے گا ہی. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ دیکھیے آپ غور کیجیے گا کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نظر پوری کرو کہ جس میں اللہ کی نظر، وہ نہ کرو کہ جس میں اللہ کی ناراض کیوں. اب جن میں کیا نظر مانی؟ چلو ٹھیک ہے ہر اس میں نظر مانی اللہ میں دوسرا داد پڑھوں گا میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تو میرے وہ نوکری لگوا دے. اب تو یہ نظر بھی وہ مان رہا عمل بھی وہ کر رہا ہے شریعت نہیں بتا رہا نماز پڑھنا، لیکن جو اس نے نظر مانی ہے وہ کس بات کو مانی؟ رزق کے معاملے میں وہ کہتا تھا خود کا واجب اپنی مخلوق کے لیے. سمجھ نظر بات جو اللہ نے کر رکھا ہے اپنوں کا. سمجھ نظر بات. اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، بے شک ہم جس کا چاہے رزق کو شادہ کر رہے ہیں اور جس کا چاہے ایک مناسب مقدار میں رکھیں. نہیں سمجھا؟ مشیت کے اندر مخلوق کا دخل ہے. اللہ کی مشیت سمجھ اللہ کا ارادہ محنت میں ارادہ ظاہر ہے نا. ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ جس کا چاہے گا، ارادہ ہے نا اس میں اللہ کا، بے شک اللہ جس کا چاہے گا رزق فراہم کر دے گا وہ یقدر، اور جس کا چاہے گا تو کم نہیں. قدر کے معنی ہوتے ہیں قدر سے مقدار مقدر، یہ سارے لفظ پڑھے ہیں لفظ قدر یعنی ایک مقدار میں کر دے گا، ایک مقدار میں ایک متوازی کر دے گا، کم نہیں کرتا. اس کی رحمت میں کبھی کچھ کم ہوتا اور تھوڑا نقطے کی بات. اب کیا کہ باقاعدہ میں نے دیکھا کہ میرے کچھ کاروباری کریے، اب میری وہ کریے دور ہو جائے تو اس کے لیے نظر مار رہا ہوں. کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے نظر مار رہا ہوں کہ میرا کاروبار چلنا شروع ہو جائے تو پھر میں کوئی بھی نہیں کام اپنا کہ میں اس سے روزہ رکھ لوں گا، اس سے فقیروں کو کھلا دوں گا، اس طرح ہی کروں گا. میں نقطے کی بات سنوں پھر وہی کیا پھر اس نے وہی غلط حرکت کی. کیا کیا اس نے اللہ کی مشیت کو دخل دیا. اللہ کے ارادے میں یہی تو اللہ کا ارادہ ہے نا کہ جس کے ساتھ چاہے گا. یہاں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نظر ماننی چاہیے. یہاں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتاؤ اور ضرور یہاں سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہاں سے شکر ادا کرنا چاہیے تھا. بس گرو نے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بس گرو نے میرا شکر کرو. آئیے بات سمجھ میں. ارے بھائی جتنا نعمت ہے تمہیں پہلے ملی چہرے بھاگوں میں تو جھانکو، یہ حقیقت ہوگی تسلیم کرو گے تم. کیا تم نے انہیں کا اللہ سے شکر کر لیا سر؟ حالانکہ ہر نعمت پر تمہیں اپنے شکرانے کے لیے شکرانے بچھانے میں چیز اللہ کہے. میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ہے ہی شکرانے کے لیے کس چیز اللہ کی، لیکن تم خود اپنے اندر اگر جھانکو تو تھوڑی دیر میں تمہارا دل اقرار کرے گا ہم نے اللہ کی دی نعمتوں کا سب سے آج تک شکر ادا نہیں کیا. اور آگے کے لیے کہاں سے اللہ کے آگے بول رہے ہیں؟ پہلے ان کے تو شکر کر لیں. نظریں واجب ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اللہ تو بھروسہ رکھو وہ تو اللہ تمہیں دیر سے دے گا. اللہ کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ، مذہب کے ساتھ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے مانی ہوئی نظر پوری کرو. اب آپ ذرا ذہن میں زور ڈالیں اللہ کی رضا کے لیے مانی ہوئی نظر کیا ہے؟ کچھ آپ کو سمجھنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے مانی ہوئی نظر کیا ہوگی کچھ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس کے لیے کہیں نظر لفظ نہیں ہے.
بڑی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی خود مدد کرتا ہے. اللہ ان کی خود مدد کرتا ہے. ایک وہ غلام جو دین کی خدمت کرنے کے لیے آزادی چاہتا ہو, دین کی خدمت کرنے کے لیے آزادی چاہتا ہو, اللہ اس کے لیے رابطہ کھولتا آزادی ہے. ایک وہ آدمی یا عورت جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکاح کے راستے کھولتا ہے. اور ایک وہ اللہ کا بندہ وہ جو اللہ کے راستوں میں جا کر جہاد کرنا چاہتا ہو, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ اس کے لیے جہاد کے راستے کھولتا ہے. چاہتا کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے لے دو ماری, اے اللہ تو مجھے بلانے سے آزاد کر دے, دین کی خدمت کروں گا. اے اللہ تو میرا نکاح کرا دے, زنا سے بچ جاؤں گا. اے اللہ تو مجھے میدانوں کے اندر بھجا دے, تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں گا. بھائی یہ اللہ کے رضا کے لیے مانی ہوئی نظر ہے. جس میں کہیں نظر کا لفظ ہے اجازت بھی اصل میں کس کو دخل ہے؟ نیت کو, نظر کو نہیں. یہاں بھی جو اصل میں دخل ہے نا وہ ارادے کو ہے, نیت کو دخل ہے کہ صرف